جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا یہ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ کا اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوتا ہے، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لا۔ ہائے ہائے، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، آج اس قوم کے پاس تمنا ہی کوئی نہیں ہے، اس قوم کے پاس مقصد کوئی نہیں، موضوع کوئی نہیں ہے، یہ ہے تم زندہ تمنا۔ یا اللہ کا کفر اسلام آمنے سامنے، جو سب سے طاقتور کافر ہے، سب کے مقابلے میں لانا اس کو۔ تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تان سے جدا کروں، اس کا مال میرا ہو جائے۔ جب یہ خاموش ہوئے، جناب عبداللہ سمجھ گئے دعا ہو چکی، انہوں نے آمین کہا۔ پھر باری آئی حضرت عبداللہ کی دعا کی، ابتدا دونوں کی ایک تھی، حضرت عبداللہ نے بھی وہی دعا کی، عرض کرتے رب کریم کا اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا۔ تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ۔ یہاں تک جناب سعد اور جناب عبداللہ کی دعا یکساں ہیں، لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی، جناب عبداللہ کی دعا بدل گئی۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور بروز قیامت اسی طرح میں تیرے حال میں اسی حال میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، گردن کٹی ہو، سر کٹا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، اور میں آگے شرح کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا۔ بھائی صاحب کیڑیاں گلاں کرن دے جی، ان تے کویا گل کرو ایک پیری ہے تے دو کیوں ہونی ہے، کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئے، کوئی نسخہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، کوئی عمل دسو، جے 100 مت جانے تے 200 کیویں ہون گیاں، جے ایک قلعہ ہے تے اے کیڑیاں گلاں چھیڑ کے بیٹھ گئے تسی۔ ہاں بھائی آپ کی فیس بک نہیں پڑھی، فیس بک کھولو وظیفہ ہی یہ والا آتا ہے جی، میں نے وظیفہ پڑھا تو مالا مال ہو گیا، میں دن 5 بار تقریراں کر رہا، میرے تے قرضہ ہی چڑھے ہے جی، میرے تے قرضہ ہی چڑھے ہے حضرت جی۔ عجیب باتیں ہیں حضرت جی، عجیب باتیں ہیں، عجیب باتیں کون سی، ساری فیس بک بھری پڑی ہے، یوٹیوب کھولو تو میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قوم کا مطمع نظر ہی ہے۔ یہ لکھی تھی اقبال نے ابلیس کی مجلس سے شورا، ابلیس کی مجلس سے شورا کدھر ہے؟ بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، میں پھر کہوں گا ستی قوم ہے۔ اچھا بھائی چوک اعظم والے اسپیشل ڈے منڈے کا کا بیٹھے تھے بھائی، کس کس نے مسٹر چپس پڑھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، جس نے انگلش کی بک پڑھی ہوئی ہے مسٹر چپس، ہاتھ کھڑا کرو سارے۔ دیکھا میں پھر دوجی گل لگ حضرت صاحب ایڈی ستی قوم ہی، قوم اینی ستی، یہ میں بھی پڑھی ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ مسٹر چپس۔ سٹوری کیا ہے؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ ہم اتنی ستی قوم ہے، ہم آج تک اپنے نصاب میں سے مسٹر چپس بھی نہیں نکلوا سکے۔ انہیں مسجد ساڑیاں گلہ سن لو، اینج لگتا ہے جناب آج تے انڈیا فتح کر کے ہی واپس آن گے۔ دعوے سلیمان مصباحی کے جھوٹے دعوے، جھوٹی جوشیلی تقریریں، حال یہ ہے کہ آج تک اپنے نصاب سے مسٹر اور چوک اعظم والوں میں پوچھتا ہوں، اور مسٹر چپس تو اس قوم کو پڑھایا جائے جس قوم کے پاس اپنا کوئی مسٹر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو، اور مسٹر پیر سید میر علی شاہ پہ بس کرو، اور تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا لیکن کیا ستی کام ستی تصویر بھی آ گئی، دوجا بھی تم در چھڑے مسٹر خطرناک ترین عمر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والی خطرناک ترین عمر حضرت یہ پڑھایا جا رہا ہے مسٹر سیدہ عائشہ پڑھا، کائنات پڑھاؤ،
انہاں بچیاں نو حضرت جی سید آسمہ پڑھاؤ. ہاں جی میرے خیال سے تو آج بچیوں سے پوچھا جائے سیدہ اسماء ہے کون ہے تو بیچارے ہمیں پتہ ہی نہ ہوا ہے کون سیدہ. ان کو سیدہ اسماء پڑھاؤ. مسٹر چپس پڑھا رہے لیکن ان کو بولنے تے کوئی گال بنے نہ حضرت جی. کوئی بولنے تے گال بنے نہ حضرت جی. بولتے ہی کوئی نہیں. لڑے ہیں اسی پگاں دے رنگ تو لڑے ہیں, سلسلیاں تو لڑے ہیں, آپس جماعتاں تو لڑے ہیں اسی ایک دوسرے نے. میں حضرت اس دن لاہور میں کی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. لاہور میں پروگرام تھا تو میں کیونکہ علم عمل عمر سب میں چھوٹا ہوں, بال ذرا بھی چٹے ہو گئے, سب تو اینڈ تے میری واری آئی. میں صاحب تانوں لگنا سارے میری گل دا غصہ ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, وہ چلیے سارے. وہ کہنے لگے ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, تو کہنا ہونا کھ نہیں. میں صاحب آج تک کوئی سائی, اج تک کوئی چرچ چھڈ کے باہر ویاہ کران نہیں. اسی مولوی ہاں جڑے مسجد چھڈ کے میرج حال نکاح کران ٹر جاندے. میں آؤ اتے فیصلہ کر کے اٹھیے آج تو بعد کوئی عالم دین نہیں میرج حال میں جائے گا. ہے میرج حال کے حالات, اللہ میں بھی جاتا ہوں پڑھانے, مجبوری جاتا ہوں, کیا کروں, اللہ میرے پاس کوئی رجسٹر نہیں آیا. ہے میرج حال کے حالات کہ وہاں ایک پگ والا داڑھی والا جائے, ڈی جے بھی بج رہا ہے, عورتیں کپڑے پہن کے ننگی بھی ہیں, ہر برا کام ہو رہا ہے, بنتا ہے ہمارا جانا. ہم جاتے ہیں. کوئی سائی آج تک حضرت جی چرچ چھڈ کے ویاہ کران باہر, سائی پاویں حضرت جی اتلے تو اتلے لیول دا ہے انہیں چرچ آنا ہے. پادری نے ساڈا پاویں جڈا مرضی بڑا لیول ہوئے اسی میرج حال جانا ہے. میں حضرت آؤ, لیکن ہوگا کیا ہو سکتا ہے حضرت صاحب بھی اعلان کر دیں, حضرت بھی اعلان کر دیں, حضرت بھی اعلان کر دیں بھائی آج تو بعد میرج حال میں یار یہ نکاح پڑھانا نہ جنہیں آنا مسجد چاہے. مصباحی صاحب اعلان کر دیں جتھے تین نہیں جان گے مینوں بلائیو میں آواں گا. مسٹر چپس پتر کم کریے, خدا دا واسطہ جو ان کو کم کریے. بڑا ٹائم ہوتا ہے 75 سال, آپ کو مہلت دی گئی ہے, آپ کو ٹائم دیا گیا پتر. وہ قرآن میں کہہ رہا ہے, وکری بات ہے ہمارے اسٹیجوں پہ اب کوئی قرآن میں پوری محفل گزر جاتی ہے, ایک میرا روز کا کام ہے حضرت, ایک آیت نہیں پڑھی جاتی. وہ میرے ارگا کو نقیب ہوں ہے, وہ دو چاروں نے کتاباں رٹی دیاں نے, انہوں حضرت سٹیج دے چھڑتے ہیں, اور دے شیر تے شیر حضرت. کوئی ایک آیت قرآن نہیں. اور بھائی یاد رکھنا, انقلاب شیروں سے نہیں آتا, انقلاب جب بھی آتا ہے کلام الہی سے آتا ہے. دے شیر تے شیر, دے شیر تے شیر, دے شیر. حضور کی حدیث ہے, فرمایا سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. سبحان اللہ. میں نے اس دن لاہور کہا ہے, میں کیا صرف ساڈے بھائی نقیب 3 مہینے محنت کر لینا, اللہ دی قسم بہیا کر سکن, صرف 3 مہینے محنت کسی عالم دین کے پاس آ کے بیٹھ جائیں, ہر روز ایک آیا مبارکہ, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر. 1 مہینے 30 یاد ہو گئیاں, 2 مہینے 60 یاد ہو گئیاں, 3 مہینے 90. او بھائی جیڑے نقیب نو 90 آیتاں انہاں دا ترجمہ او دی تفسیر آندی ہوئے, ایک محفل میں 90 تو پوری نہیں پڑھی جائیں گی, اور کم از کم 15 تو پڑھیں گے. جس محفل میں 15 آیتیں, ان کی تفسیر, ان کا ترجمہ پڑھا جائے, دیکھو ہاں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن کتھے قرآن ہے, کتھے قرآن. میں بھی چھڑ چھڑیا, تسی بھی چھڑ چھڑیا. یہ حضرت جی ابلیس کی مجلس سے شورا, کمال لکھا اقبال, اللہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے. 6ویں تو انہوں شروع کرنا چاہیے, 6ویں تو انہوں اور 10ویں تک انہوں ابلیس کی مجلس سے شورا لے کے مثال کے طور پہ بڑی وہ اس کا حضرت یہ ہے کہ شیطان نے نا ایک سیکرٹ میٹنگ بلوائی. وہ شیطان جی ڈیوٹی صوبہ پنجاب تے وے, سب تو بڑا صوبہ ہے, انہوں ہی بلایا. صوبہ سندھ والے نے بلایا, KPK والے نے بلایا, بلوچستان والے نے بلایا, کشمیر والے نے بلایا, گلگت بلتستان. 6 چھوٹے شیطان تے بڑا شیطان آپے وہ کرسی تے بیٹھا, وہ کرسی تے بیٹھا. پہلے انہیں پنجاب والے نے کیا, اوئے سب تو بڑا صوبہ ہے, رپورٹ دے مسلمان کی کر دینے پہ اسلام دے بات. پنجاب والے نے کہا جی بڑے ہی کام ہوتا ہے. انہیں کہا کہ انہیں قید کی 12 ربیع الاول تے 3000 پاؤنڈ کا کیک کٹے.
ان کا ڈرائی چھڑے میں پتہ نہیں کی کر لے میرے کو تلوارا تیز کرن دے نے جہاد واسطے کیک کٹیا تو کٹن دے بلکہ انہاں دے دل چ پا کہ ہر سال پاؤنڈ ہو پھر خوش ہو کوئی پتہ نہیں کی کر لیا. میں بیٹا صرف میں کیک پہ بھی ذاتی ہی اعتراض نہیں کر رہا لیکن صرف کیک ہو تو پھر اعتراض ہے میرا. یہی ہو رہا ہے ہر سال پاؤنڈ ہی بدن رہے نہیں اور کیا ہو رہا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. میں چلو پنجاب والے تو بس کر پھر کدی ٹائم ہوئے گا پھر دساں گا سندھ والے دی بھی ساری سب کی اس نے سن لی. پھر علی خود بولا میں صرف 3 شعر پڑھوں گا اور بات ختم کر دیں گے. پھر وہ خود بولا بگ ٹیبل ٹھیک ہے جی. اور میں 17 نومبر کو جی یہ یو کے سے آیا ہوں دورہ کر کے نا پتر انہوں نے حالات اے چل دینے پہ کہ وہاں جو بڑے بڑے ٹرک چل رہے ہیں نا آپ کسی کی تصدیق بھی کروا لیجیے ان کے اوپر جو فلیکسیں لگی ہیں نا ان پہ لکھا ہوا ہے پرے فار ڈیول شیطان کے لیے دعا کرو. پورا یو کے پر ہے وہاں جو دیواروں پہ فلیکسیں لگی ہیں ان پہ بھی لکھا ہے پرے فار شیطان کے لیے بیسک دجال کے لیے دعا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے خروج کا وقت قریب آ رہا ہے. لیکن اسی تو سنیا کدی سلیمان مصباحی کے منہ چ امام مہدی کا تذکرہ پھر میں دسیا ہوئے تھا انہوں کا اولیاء کی ہوئے گا انہوں نے آن کا مقصد کی ہوئے گا مان کے پھر اسی کی کرنا لیما میں نہ رکھنا. وہ تیاریوں میں حضرت پوری تیاری ہو رہی ہے حضرت اور ہم کوئی تیاری دجال کے حوالے سے کوئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کچھ وہ چھوٹوں کی سن کے نہ پھر بڑا بولیا ہے. پہلی بات اس نے بھی یہی کی ہے. پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہ ڈراؤ ان کے کیکوں سے مجھے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ کہتا ہے یہ امت قرآن چھوڑ چکی میرا کچھ نہیں بگاڑ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا. ہاں آ کے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا پھر بتانا پھر کریں گے کچھ ان کا. ابھی میں فارغ ہوں بالکل ویلا ہوں میں ان سے کوئی ٹینشن نہیں. ہاں متھا لگا ہی تے ضرور غوث اعظم نہ لگا تھی اوتھے کوئی پسینے آئے سن میں یہ متھا لگا ہی تے حضرت جنید بغدادی نہ لگا سی یہ متھا لگا ہی تے حضرت باجدید بستامی نہ. سلیمان مصباحی کی کیا ٹینشن مجھے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں چھوڑ چکے ہیں یہ قرآن یہ میرا کیا بگاڑیں گے. سچ بتانا ہے چھوڑ نہیں دیا ہوں کدھر ہے قرآن. قرآن رہ گیا حقوقوں کی قرآن رہ گیا محفل کی ابتدا میں خانہ پوری کرنے کی قرآن رہ گیا دم کے لیے قرآن رہ گیا تعویذ کے لیے قرآن رہ گیا جب الیکشن آئے تو فلیکس پہ لکھنے کے لیے نصر من اللہ و فتح قریب. پتہ نہیں پتا انہوں نے کس کو نام دے دیا وہ پتہ ملک خانے کا نام انہوں نے پتہ رکھ دیا رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. یہاں رہ گیا حضرت جی وہ شادی والے دن حضرت جی وہ دلہن رخصت کرنے کے لیے باقی کدھر قرآن. اور میں حضرت جی کہتا ہوں اس وقت قرآن کیا کہتا ہوگا رب کی بارگاہ میں. رب کریم شادی کی ابتدا سے لے کر اب تک ان کو کہیں میں یاد نہیں آیا اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم نے زنا سستا کر دیا نکاح مہنگا کر دیا. زنا سستا ہے حضرت اور نکاح اللہ حضرت جو نکاح ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا نا اگر ہم اس پہ آ جائیں تو وہ آج بھی زنا سے سستا ہے. یہ تو ہم نے سارا انڈیا سے لیا ہے. یہ کہاں اسلامی طریقہ ہے جو جس پہ ہم چلے ہوئے ہیں سارا انڈیا سے لیا ہم نے. اسلام میں کدھر ہے کہ جب دلہا آئے تو سالیاں راستہ روکیں. اسلام میں کدھر ہے جب دلہن آئے تو دلہے کا بھائی اس کے گھٹنے پہ بیٹھے. اسلام میں کدھر ہے جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں. کدھر ہے یہ سارا کچھ اسلام میں نہیں ہے. یہ سارا کچھ کر کے نا نقصان ہمارا اپنا ہی ہوا ہے. ہمارا اپنا نقصان ہوا کسی کا کیا گیا ہے. آج بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو لاکھ ہوں گے
تو شادی ہوگی. آ جاؤ واپس اسی طریقے پہ. اور حضرت جی ان لوگوں کو نہ راضی کرو, یہ کبھی کسی سے راضی نہیں ہے. سادگی پہ آ جاؤ واپس, موج لگ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہے, پوری شادی سے کسی کو قرآن نہیں آتا, تیل پہ ناچ گانا بھی ہوا, اللہ معاف فرمائے کنجریاں بھی بلائی گئیں, بارات پہ حضرت ہر غیر شرعی حرکت کی گئی. حضرت جب بارات آئی تو دلہے کے دوست آدھا گھنٹہ اس کے آگے ناچے بھی, میرج ہال میں ڈی جے بھی بجا, عورتیں کپڑے پہن کے ننگی بھی تھیں, عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا. قدم قدم پہ اسلام کا مذاق اڑایا گیا. اور اینڈ کیا ہوتا ہے, جب دلہا رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ قرآن نکال لیتے ہیں. قرآن تو رہ گیا ان کا. تو ابلیس کیا کہتا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا. اور یہ جو بات کی ہے نا, کیونکہ مولانا روم اور اقبال بڑا کچھ ملتا ہے دونوں کا, ادھر نظم ہے ادھر نثر ہے. پتہ حضرت ہم سے مین غلطی کدھر سے ہوئی, آپ سے نہیں, مجھ سے بھی. آپ کی بات نہیں کر رہا, میری بھی. جو حضرت سلطان نے کہا تھا نا, سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوں, میں بھی ہوں جی. میں بھی کہنا اینا دبو گے تے آنا جے, اے پکاؤ گے تے آنا جے. آپ تو چھوڑو حضرت جی, میں گیا کام سے. مین غلطی حضرت کدھر ہوئی, مین غلطی ہم یہ کر گئے, یہ غلطی ہوئی ہم سے مین. کیا یہ غلطی نہیں ہے, یہ تو پا رہے ہیں. غلطی کدھر سے کی, یہ ہے ضرورت. یہ ہے غلطی کدھر ہوئی, ہم نے اس کو مقصد بنا دیا, یہ غلطی ہوئی. تو پھر اس غلطی نے ہم سے بڑی غلطی کی. یہ ہے ضرورت, ہم نے کیا کر دیا, بنا لیا. وہ ذات ہے مقصد, اللہ ہے مقصد, اللہ ہے, ہم نے بنا دیا ضرورت. اللہ ضرورت نہیں رہ گئے. اگر ضرورت نہ ہو تو کون یاد کرتا ہے اس کو, کرتا ہے کوئی؟ بس ضرورت پڑے گی تو پھر ہی کرتے ہیں نا. کوئی بیمار ہوگا پھر کر لے گا, کام نہیں چل رہا پھر کر لے گا, کوئی پریشانی آ گئی پھر کر لے گا, اولاد نہیں ہو رہی پھر کر لے گا. اور پھر مولانا روم نے حضرت اس کو کمال حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے نا مسجد آ رہے تھے. تو جب وہ آئے نا مسجد کے قریب تو ایک بچہ رو رہا تھا. تو بچہ روتا دیکھ کے حضرت مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانتا. بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل نہیں مانا. آ گئے بچے کے پاس, آ کے بچے کو پوچھ لیا تو کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا, تو میں اس کی کھو جانے پہ رو. فرمایا بس اتنی سی بات, اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے. اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے, وہ مل جائے, کوئی اور دے دے, آپ دے دیں, خوش ہوں. حضرت نے جیب سے 1 روپیہ نکالا, بچے کو دیا, بچہ خوش ہو گیا. حضرت نماز کے لیے آ گئے. وہ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ پھر رو رہا. گئے, جا کے پوچھا بھائی اب کیا ہوا. پہلے تم نے کہا یہ 1 روپیہ کھو گئے. میں نے کہا میں دے دوں, میں نے دے دیا تو خوش ہو گئے, اب کیوں رو گئے. وہ کہتا حضرت اس لیے رو رہا ہوں, آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا, وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو پھر 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح نا ہے نا جی, ہے جی. اور ابلیس بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا. انہوں نے کہا اچھا. وہ بزرگاں نے ایک اور پڑھیا, 2 کا چلا. حضرت چلے گئے گھر. انہوں نے فرماتے ہیں جب وہ مغرب پڑھنے کے لیے واپس آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا. پوچھا ان کی یہ کہتا حضرت آپ نے تو 2 کر دیے, وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. اسی طرح نا آپ پورا چوک اعظم خرید لیں, اس کو سکون پھر بھی نہیں آئے. ایک کہے گا ہم پورا لیا لیا بھی خرید لو. پھر انہیں کہنا نہیں ہوں جنگ بھی خرید لو. پھر انہیں کہا نہیں
ہوں شور کوٹ بھی خرید سلیمان مصباحی اور نے شور کوٹ خریدیا ہونا تے نال ہی ملک الموت سلیمان جی ٹائم ختم چلو میرا لیا میرا چنگ میرا شور کوٹ تیرے تو پہلے بھی بڑے کہندے رہے نے میرا لیا وہ پے نہیں قبرستان چگڑا کے لگ اسی طرح ہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اور میں حضرت سب سے پہلے نا میں نے قبلہ شاہ جی میں نے اپنے گھر سے سیکھا میرا حضرت جو سیالکوٹ میں اپنا بھائی گھر ہے انہوں پنجابی جیسی آنکھاں کے جام پالا میں نے اپنی زندگی کے 32 سال اس گھر میں گزارے مجھے وہ جب صحیح اردو پڑھنی آ گئی نا تیسری چوتھی کلاس میں تھا میں تو ہمارے گھر کے باہر نا پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین یہ میرے دادا ابو کا نام دادا ابو فوت ہو گئے وہ پلیٹ اتر گئی پھر نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بھٹا یہ میرے والد صاحب کا پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے پھر تیسری پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی اور ادھر یہ 3 پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں بدلی یہ 3 پلیٹیں ایک ہی جگہ پہ صرف 32 سال میں چینج ہوئی جب میرے نام کی پلیٹ لگی نا میں چارپائی پہ لیٹا تو دل میں خیال آیا میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ڈرامہ لگا ایک کی جگہ صرف 32 سال تیسرا دعوے دار آ گیا پہلا دعوے دار علم دی خالی دوسرا دعوے دار محمد بھٹا خالی تیجا تم ہے اور جانا تو نے بھی کھا لیا ہے کیا تماشا کیا لگا بردر جی کوئی میں نے یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا میں نے ان کو اتنا ظالم پایا ہے میں نے ان کو حضرت جی انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا یہ پیچھے والے اتنے ڈاڈے ہیں اسپیشل فیمیلز اکثر کالز آتی ہیں لوگ تصویریں کھینچ کے بھیجتے ہیں مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھول گئے وہ انگوٹھیاں پہن رکھی تھی کی کریے جی اللہ اتنے ڈاڈے ہیں حضرت کاٹ کاٹ کے یہ انگوٹھیاں اتارتے ہیں بعد والے میں تانوں کو وہم ہوئے کہ میں لے جاؤں گا نال ککھ نہیں لے کے جان دینا کاٹ کاٹ کے یہ انگوٹھیاں اتارتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا میں نے جا کے اس کی میں حضرت ایک جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار پہلا دعوے دار علم دی میں گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ خالی گئے تھے کیونکہ میں قبر پہ نہیں کھڑا تھا لیکن اپنے والد صاحب حاجی محمد بھوٹا کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھا اس بات کی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کفن کے علاوہ وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئے اب اسی گھر پہ تیسری پلیٹ لگی ہے میرے نام کی علم دین خالی محمد بھوٹا خالی جانا سلیمان نے بھی خالی ہے حضرت پھر یہ ہو کیا رہا ہے میرا کیا ہے پھر ادھر آپ نے آگے سے شیر پڑا ٹھنڈے پڑ گئی حضرت مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان سن یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سارے مالی ہیں مالک وہ ہے مالک اس کے محبوب ہے سارے کو مننے پامیں کوئی من